نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وزعمتم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وزعمتم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان کی مکمل کامیابی دین اسلام میں ہے۔ دین اسلام کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو وہ مکمل طریقے سے کامیاب ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، کسی اور مذہب کی پیروی کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قابل قبول نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اور خسارے اور گھاٹے میں ہوگا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت پڑھ کر سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی تمام نعمتیں مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ فرما رہے اپنے نبی کی زبانی کہ اگر کسی مذہب میں نجات ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کر اگر ہم کسی مذہب کو اختیار کرتے ہیں، کسی مذہب کے رسم و رواج میں، کسی مذہب کے تہوار میں ان کے ساتھ شریک کرتے ہیں یا شرک ہوتے ہیں یا شریک ہوتے ہیں تو یہ سراسر ناانصافی اور حرام ہے۔ آج کل ہمارے خاص طور سے ہندوستان میں ہندوؤں کے عجیب عجیب تہوار آتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی بھائی چارہ سمجھ کر ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ کہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ ہولی مبارک، مسلمان بھی کہہ رہے ہولی مبارک، دوسرا کہہ رہا دیپاولی مبارک کہ تمہیں بھی دیپاولی مبارک۔ یہ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص بھی یا جو قوم بھی کسی کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی قیامت کے دن اسی کے ساتھ۔ اس لیے غیر مسلموں کے جو تہوار ہے، ان تہواروں کی نہ تو ہمیں مبارکباد دینی ہے اور نہ ان کے جلسوں میں شریک ہونا ہے اور نہ ان کی لائی ہوئی مٹھائیاں کھانی ہے۔ وجہ سب کی وجہ بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے اس کی وجہ تو یہ بتلائی کہ غیر مسلم کو مبارکباد دینا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ 2 دنوں کے اندر خوب کھیل کود کرتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے ان دنوں کو مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ ان 2 دنوں کو کیوں مناتے ہیں؟ جواب دیا صحابہ کرام نے اور عوام نے جواب دیا کہ یہ لوگ اسی دن سے ان 2 دنوں کو مناتے ہیں جس دن سے یہ اپنے مذہب کو ماننا ان لوگوں نے شروع کیا تھا۔
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی ان 2 دنوں کو یہ لوگ مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم اللہ خیرا منہا یومان عید الفطر و یوم عید الاضحیٰ، کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں دوسرے دن 2 دن عطا فرما دی، اور وہ دوسرے 2 دن کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تم ان 2 دنوں کو تہواروں کے طور پر مناؤ گے۔ یہ لوگ ان 2 دنوں کو مناتے ہیں، ہمیں ان 2 دنوں کو منانا۔ مقصد کیا تھا اللہ کے رسول کا؟ کہ ہر صورت میں یہود کی مخالفت۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے جب دینی معاملہ آیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود داڑھی کٹاتے ہیں اور مونچھا بڑھاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، والمشرکین، اور مشرکین کی بھی مخالفت کرو، واحفوا اللحا وشربوا الشوارب، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ تو یہود کی ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا۔ غرض یہ ہے کہ دوسرے مذاہب جو آج کل عدم ہیں، جن کا کوئی اعتبار نہیں، ان تمام مذاہب کی اتباع کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ نماز کا مسئلہ لے یا عاشورہ کے روزے کا مسئلہ لے یا سحری کا مسئلہ لے۔ عاشورہ کے روزے ہیں، یہود 1 روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو، یہ 10 کا رکھتے ہیں، تم 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو۔ رمضان کے روزوں کا مسئلہ آیا، سحری کا، یہود سحری نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا تسحر السحور فإن السحور برکۃ، کہ سحری کھاؤ، سحری کھانا برکت ہے، اور سحری کھا کر یہود کی مخالفت کرو کیونکہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ تو غرض یہ ہے، مقصد یہ ہے ان تمام باتوں کا اور اللہ کے رسول کی ان تعلیمات کا کہ ہمیں ہر حال میں دوسرے مذاہب سے بچ کر اپنے مذہب کو فروغ دینا ہے، اپنے مذہب کے مطابق، دین اسلام کے مطابق، ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ سارا مقصد یہ ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے غیر مسلموں سے تعلق بھی ہیں، لوگ واسطہ دیتے ہیں تعلقات کا، میل جول کا، آپس کی رواداری کا، بھائی چارے کا، کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ دیپاولی مبارک، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا۔ اللہ کے رسول نے حرام فرمایا، غیر مسلموں کی تہواروں کو منانا، ان کی مبارکباد دینا حرام ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا۔ اچھا، اگر ہمارے تعلقات غیر مسلموں سے ہیں، وہ ہمارے پاس مٹھائی لے کر آتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ وہ دیوتاؤں کی پوجا کی ہوئی مٹھائی نہیں۔ دیپاولی کے موقع پر جن لوگوں کے تعلق مسلموں سے ہیں، غیر مسلم اپنے ان تعلق داروں کے پاس مٹھائیاں لے کر آتے ہیں، کھانا لے کر آتے ہیں، وہ پوجا کی مٹھائیاں ہیں۔ اور اگر وہ یوں بھی کہیں کہ یہ پوجا کی مٹھائیاں نہیں ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہے۔ عام طور سے ایسے موقع پر، تہوار کے موقع پر، یہ لوگ پوجا کی مٹھائی پوجا کو چڑھاوا دے کر اور لکشمی وغیرہ کی جس کے نام پر یہ تہوار مناتے ہیں، دیپاولی وغیرہ کا، اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ رام اور سیتا، ان دونوں کو ان کے والد نے ایک عہد کی پاسداری نہ کرنے کی بنا پر انہیں جلا وطن کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے باپ کے وعدے کی خلاف ورزی کی تو انہیں جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ 12 سال جنگل میں رہے، اور جب وہاں سے جنگل سے لوٹ کر یہ اجودھیا پہنچے تو وہاں پر ان کے استقبال میں چراغ کیا گیا تھا، یعنی چراغوں کو روشن کیا گیا تھا، جسے آج ہم دیپاولی کہتے ہیں، یعنی اسے دیوالی بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس چراغ کی، اس کی خوشی میں یہ لوگ آج تک اس تہوار کو مناتے آ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ لکشمی، اور لکشمی سے یہ فال یہ لیتے ہیں
کہ یہ مال و دولت کا تہوار ہے، یعنی جو آدمی اس تہوار کو منائے گا اس کے گھر میں دولت آئے گی، یہ لکشمی کے نام پر تہوار ہے۔ اور دوسرا مرد کی طرف سے بھی تہوار مناتے ہیں، اسے کہتے ہیں گوڑ یعنی دھن منتر، اس کے نام پر تہوار مناتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ان تہواروں کو نہ تو منانے کی اجازت دی، نہ ان کے مبارکباد دینے کی اجازت دی، نہ ان کے جلسے جلوس میں ان کے پروگراموں میں شرکت کرنے کی اجازت دی، نہ ان کے مٹھائیوں کے کھانے کی اجازت دی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمارا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے معاملات بالکل اسلامی ہونے چاہیے، اسلام کے طرز و طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر ہمارا طور طریقہ بھی غیر اسلامی ہوگا تو میرے بھائیو پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو، غیر مسلموں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے مسلمانوں آپ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ، ان لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو مسلمانوں سے یا ان لوگوں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کا مذاق اڑاتے۔ اے مسلمانوں ان لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو تمہارے دین کے، تمہارے اخلاق کے، تمہارے معاملات کے، تمہارے اسلام کے دشمن ہیں۔ آج دیکھیں مسلمانوں پر کیسے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، چاروں طرف ہماری بہو بیٹیوں پر ظلم ہو رہے ہیں، نشانے بنائے جا رہے ہیں۔ ابھی سننے میں آیا کہ تریت پور یا کوئی اس طرح کا گاؤں ہے کہ وہاں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں ان چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا ہے، ان کے پروگراموں میں شرکت کرنے سے بچنا ہے، ان کی مٹھائیاں کھانے سے بچنا ہے، ان کو مبارکباد دینے سے بچنا ہے۔ یہی پیغام ہے اسلام کا کہ ہر طرف سے کٹ کر اہدنا الصراط المستقیم، یعنی تم صراط مستقیم پر چلنے والے بن جاؤ۔ اسی کو فرمایا خیر الامور اوساطها، کہ نہ اسلام کے اندر بہت زیادہ بڑھاوا ہے اور نہ اسلام کے اندر بہت زیادہ کمی ہے، بلکہ اسلام درمیانی مذہب، خیر الامور اوساطها۔ یہودیوں کی طرح نہیں اپنانا ہے۔ معاشرت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہود تو اگر عورت کو نفاس یا حیض آ جائے اس حالت میں عورت کے پاس تک نہیں جاتے، کھانا پینا بھی نہیں کرتے، اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی اتری یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں صرف عورت سے جمع نہیں کرنا ہے، صحبت نہیں کرنی ہے، اس کے علاوہ اس کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا بھی کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، اٹھ بیٹھ بھی کر سکتے ہیں، ساری چیزوں کی اجازت ہے، بس جمع اور صحبت کی اجازت نہیں۔ اس لیے اسلام درمیانی مذہب ہے، ہر معاملے کے اندر درمیانی چیز کو اور بیچ کی چیز کو پسند کرنا، نہ یہود کی طرح بننا ہے اور نہ نصارہ کی طرح بننا ہے اور نہ غیر مسلموں کی طرح بننا ہے۔ اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلایا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ تو ان لوگوں کے راستے پر غیر المغضوب علیہم کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ اور وہ کون ہے جن پر آپ کا انعام نازل ہوا؟ اس کو دوسری جگہ اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ان لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے طرز کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کو صحیح معنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پیغام کو تمام امت تک پہنچنے کی اور پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔